اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ زعفران کی قدر گدھے کو کیا معلوم؟ زبردست زعفران معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ کسے معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مٹھے میں ڈالتے، حاملہ عورت کو دودھ میں ڈال کو پلاتے، حاملہ عورت کو دودھ میں ڈال کو کئی کو پلاتے گئے تو ایک تو ڈیلیوری آسان ہونا، دوسرا بچہ گورا ہونا۔ کہتے گورا پیدا ہوتا کیا؟ اس کے جسم سے پسینہ نہیں، فیرن لولی نکلتا کیا؟ اور یہ فلسفہ سوڈان والوں کو نہیں معلوم کیا؟ دودھ میں زعفران ڈالے تو بچے گورے ہوتے ہیں بول کر ان کو نہیں معلوم کیا؟ کیا بھی نہیں ہوتا اس پہ سب۔ بچے گورے کالے ماں باپ کے رنگ کا اثر بنتے ہیں۔ بچے جو گورے کالے ہوتے ہیں ماں باپ کے رنگ کا اثر پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بابا گورا رہا تو کبھی بچہ گورا ہو جاتا، بابا کالا رہا تو بچہ کالا ہو جاتا، اماں گوری رہی تو بچہ گورا ہو جاتا، اماں کالی رہی تو بچہ کالا ہو جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ماں داتری باپ جھیترا، بچے نکلے چاند کے ٹکڑے۔ وہ بچپن میں ہم لگا کھیلتے تھے، اے یاد ہے؟ اصلتا مسلتا ہاتھ سے پسلتا، وہ پہیلیاں بولتے تھے۔ ماں داتری باپ جھیترا، بچے نکلے چاند کے ٹکڑے۔ کب بھی ہو جاتا دیکھے تو بھی کالی میں بھی کالا، لیکن بچہ اتنا گورا ہوا بول کو ڈاؤٹ کرو نہ کو۔ کب بھی کیا ہوتا؟ ماں کسی بچے کو حمل کی حالت میں محبت سے دیکھتی ہے تو اس کا اثر بھی بچے کے حسن پر پڑتا ہے۔ اللہ لکھا ہے پیارے۔ جب غور کرو، پوائنٹ پیش کر رہا ہوں، حمل کی حالت میں جب کوئی ماں کسی خوبصورت بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے اپنے پیٹ میں رہنے والے بچے پر جب اثر پڑتا ہے تو اسی حالت میں اگر قرآن پڑھے گی تو بچے پر اثر کیا پڑے گا؟ کعبے کو دیکھتی رہے گی، بچے پر اثر کیا پڑے گا؟ مدینے کو دیکھتی رہے گی، بچے پر اثر کیا پڑے گا؟ شوہر کو محبت سے دیکھے، بچے پر اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ بچی ہے تو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی، اور بچہ ہے تو جو روح کا غلام ہوگا۔ نتیجے نکالو پیارو۔ بچے گورے کالے ہونا کمال نہیں، بچے بااخلاق ہونا کمال ہے۔ کتنے گورے بچے آہا ہاتھ لگائے تو میل لگتا۔ اخلاق کپڑے دھوتے سے برش سے منہ دھونا۔ کتنی پٹیاں، کون پٹیاں کیا خوبصورت رہتی، کان دیکھے منجے بولو نکو، کہیں پوچھو بھی نکو۔ بیان سنو رہے بولے تو ایڈریس تلاش کر رہی ہیں۔ کتنی پٹیاں، بچیاں نہیں بول سکتے، وہ بچیاں اگر ہوتی تو ماں باپ کی عزت کے لیے داغ نہ ہوتی، بچیاں ہوتی تو خاندان کے لیے داغ نہ ہوتی۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہتا ہوں، ایسی بچیاں جو ماں باپ کی عزت اور آبرو کو داغ لگاتی ہیں، ایسی بچیاں جو خاندان کی عزت کو داغ لگاتی ہیں، اور ایسی بچیاں جو محلے کی عزت کو داغ لگاتی ہیں، اور اس سے آگے چل کر ایک اچھا جملہ آپ کے سامنے جو دلوں کو چھونے والا بیان کر دوں کہ ایسی بچیاں جو اسلام کی عزت کو داغ لگاتی ہیں،
میں تو یہی آخر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ انسان اور بچی بن کر پیدا ہونے کے بجائے کوئی جانور کا پلہ پیدا ہو جاتی یا کوئی پتھر کا ٹکڑا ہو جاتی تو کم سے کم کبھی کسی موقع پر وہ پتھر میں سہارا لینے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل جو ہو رہا ہے، نہیں، میں اس بات کو مانتا نہیں۔ اتنی بچی ہماری یہاں مرتد ہو گئی، اتنی بچیاں ہماری فلاں ہو گئی، اتنی، بھائی عنوان ہی پر ہوں میں، سمجھ میں آئی بات ہے اکرم صاحب؟ نانا کو نواسا کھانسنا سکھایا کرتے، مولوی صاحب کو قوم تقریر کرنا سکھا رہی ہے۔ سنو غور سے، اتنی ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو گئی۔ ایک بات بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، اگر بچیاں کالی پیلی ہیں ان پر بھی کڑی نظر رکھیں، اور اگر بچیاں حد درجے خوبصورت ہیں ان پر تو 4 گنا زیادہ نظر رکھیں، کیونکہ حسن کا غرور ہی ان کو جہنم کے گھاٹ اتارتا ہے۔ ایسی خوبصورت بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے حسن کا امتحان اگر لینا ہے، کسی اللہ والے سے پوچھو کہ اللہ کے ولی ذرا بتا دے کہ میں کیسی ہوں، تو جواب آئے گا سورنی اور کتیا سے بھی بدتر ہے۔ کیا محبوب صاحب؟ توجہ کے ساتھ سنیں، پورے ملک میں جو یہ چرچے ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، ہمارے بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، اور بیانات میں بھی یہ بولتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ علماء ایسے ہیں ہمارے ہندوستان میں جن کی کھانسی بھی ریکارڈ ہو کر ساری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ امام صاحب توجہ چاہتا ہوں اس بات پر، ایسے بھی علماء ہیں جن کی کھانسی بھی ریکارڈ ہو کر ساری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ دشمن کامیاب ہے کہ ناکام؟ دشمن کامیاب ہے کہ ناکام؟ لیکن دشمن کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ دشمن کامیاب ہے کہ ناکام؟ دشمن کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ میں اس بات کی صاف صاف تردید کرتا ہوں کہ ہمارے قوم کی اتنے لاکھ بچیاں ہو کہ اتنی لاکھ بچیاں مرتدہ ہو گئی ہے اور غیروں کے آغوش میں چلے گئی ہے۔ یہ سب افواہیں ہو سکتی ہے، حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، صاف کھلے طور پر انکار نہیں ہے، ہو سکتی ہے کچھ ادھر سے ادھر چلے جاتی ہیں، اور پیغمبر کا فرمان بھی تو صحیح ہونا ہے، پیغمبر کی پیشین گوئی تو بھی صحیح ہونا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے، 1450 سال پہلے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے زندگی بھر کے مومن کافر ہو کر مریں گے، میری زندگی کے عمر بھر کے کافر مومن ہو کر مریں گے۔ آقا کی یہ پیشین گوئی کی تصدیق کے لیے کچھ ٹکڑے ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے، لیکن لاکھوں کی تعداد اور ہزاروں کی تعداد میں اس بات کو مانتا نہیں میرے دوستو۔ 4 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 40 لاکھ ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ بالکل یہ بات ایک افواہ ہو سکتی ہے۔ میں تو بڑے ہی دور اندیشی کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ اسلام کی لاج رہے، ہماری بھائی بہنوں کی عزت کی لاج رہے۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، پوائنٹ بتانے کے لیے میں یہاں تک آ گیا، توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو بچیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں نہیں، اس میں سے 90% بچیاں وہ ہوتی ہیں جن کو اپنے گورے پن اور حسن پر ناز ہوتا ہے، وہی بچیاں ادھر سے ادھر گئی ہیں۔ آپ رجسٹر آفس میں جا کر فوٹوز نکال لیں یا گوگل میں جا کر فوٹوز نکال لیں، یا نہیں تو آپ کے سامنے حقیقتیں بھی ہوں گی۔ وہ بچیاں جن کو اپنے گورے پن اور اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، وہی بچیاں یہ ادھر سے ادھر ہوتی ہیں۔ میری بچیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے حسن کی حفاظت کرو، حسن کا فیصلہ
بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ تم ایک عورت ذات ہو، حسن پر گھمنڈ مت کرو، تم کو تو اللہ نے بچہ جننے کی طاقت عطا کیا ہے، اور 2-4 بچے پیدا ہوتے نہیں تمہارا پورا حسن ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ حسن اصل نہیں ہے، عمل اصل ہے، عمل اصل ہے۔ ہماری بچیاں گورے گورے گورے، خوبصورت ہونا کمال نہیں ہے، با اخلاق ہونا کمال ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم بات بڑی گہرائی میں جا رہی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سیرت کو دیکھتے ہیں، صورت کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ سیرت کو دیکھتے ہیں، صورت کو نہیں دیکھتے۔ صورت کیسی بھی رہے، سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ صورت کیسی بھی رہے لیکن سیرت اچھی ہونا چاہیے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، خاص طور بچیوں سے کہتا ہوں، تمہارا حسن حجام کا آئینہ نہیں، جو چاہے تم کو دیکھے۔ تمہارا حسن تمہارے شوہر کی امانت ہے، شادی سے پہلے بھی اس کی حفاظت کرو، شادی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرو، ورنہ اگر تم نے اپنے حسن کا غلط استعمال کیا، شادی کے بعد اس سے نکاح نہ ہوا، دوسرے سے نکاح ہوا، تو اس شوہر کے سامنے جب بھی بیٹھو گی تمہاری آزادی تم کو یاد آئے گی، سامنے چہروں میں مسکراہٹ تو ہوگی لیکن تمہارا اندر اتنا شرمندہ ہوگا، اس کے لیے تو مرنا ہی بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اسلام کی بیٹیوں، تمہارا چہرہ چاند نہیں ہے کہ جو چاہے دیکھے، تمہارا چہرہ مثل سورج ہے، جو نگاہ اٹھا کر دیکھے اس کی آنکھ جل جائے، پھر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہ ہو، اگر دیکھ بھی لے تو کچھ نظر نہ آئے۔ حکیم الامت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، صورت دیکھو، پھر ایم جی آر کا عینک پہننے کو پھرنا، کیا الیاس صاحب 1 سے 2 مرتبہ دیکھ ڈالے تو کوسا عینک پہننا، ایم جی آر کا، ایم جی آر بھی پہنتے تھے، میں بھی اصل وہ والا بابا، تمہاری صورتوں کے پردہ اللہ تعالیٰ بنایا تمہاری صورت کے لیے، تم مغز ہو، تمہارا پردہ تمہاری حفاظت ہے۔ موز کے اندر کا حصہ کھایا تو ضرور جاتا ہے لیکن کھانے سے پہلے اسے دیکھا نہیں جاتا، اور اندر کا حصہ وہی کھائے گا جو اس کا مالک ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ تمہیں یس بولے تو کیا معلوم، یہ بچیاں بولنا یس۔ تربوز کا اندر اصل ہے، اوپر چھلکا، اندر کی حفاظت کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ انار کے دانے اصل ہیں لیکن اس کی حفاظت کے لیے اوپر کا پردہ بنایا ہے۔ کوئی ایسا پھل بتاؤ جس کے لیے پردہ نہ ہو۔ پردے سے مغز کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر کیا تمہاری عزت کی حفاظت نہیں ہوگی؟ ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ پھول بھی جب تک چھپا ہوا رہتا ہے درخت میں رہنے کے لائق بن جاتا ہے،
جب وہ کھل کر اپنا حسن آزاد کر دیتا ہے، درخت بولتا ہے کہ اب میری برادری کا تو لائق نہیں ہے، جا کسی کی زینت بن جا۔ کلیاں چھپی ہوئی رہتی ہے، بند رہتی ہے، لائق درخت رہتی ہے، اور درخت کی ٹہنیوں میں اس کی نسبت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جب وہ کھلنے کی ہے گل کے لیے رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت کے لیے پردہ، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت کے لیے پردہ۔ ہماری بچیوں کو آفر دیتے ہیں، ہمارے لڑکوں سے جو شادی کریں گے ان کے لیے 17 قسم کا 14 قسم کا آفر ہے۔ بولتے نہیں بولتے؟ ارے آ رہا نہیں، ارے آ رہا ہے بھائیوں۔ آج یہاں اس سفر کو جہاں تک ہو سکے کریں گے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، عنوان ہی میں داخل ہوں، جہاں تک ہو سکے اس سفر میں ہم لوگ شریک رہیں گے۔ کیونکہ میں بات چھوڑ دوں تو پھر آئندہ چل کر مجھے اس بات کو بیان کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میں بھی ساری دنیا کی مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان لڑکے سے شادی کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تم کو بھی کیا کیا فائدے ملیں گے میں بتاتا ہوں۔ انہیں کون کی عورت بول رہی ہے ہمارے لڑکے سے شادی کرو گے تو اتنے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کبھی طلاق ولاق کا ٹینشن نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا طلاق کا ٹینشن؟ ہم تو طلاق دے کر اسے بڑی آسانی کے ساتھ، ہم کا تو بنا میری ضرور ٹینشن میں آ جانا ہے بابا، انہیں بھی سن لے کو رنگی، انہیں بھی بدل، تو اسلام میں طلاق دے ڈال کر آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن بچیوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کی عزت اور مان مریادہ کو چھوڑ کر غلط فیصلے کیے ہیں، لاکھ سمجھانے کے بعد سمجھے نہیں ہے کہ یہ محبت کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم میرے دوستو، یہ کانتی بھی ملیں دو محبت، کتے کو مارے سکا مارتا ہوں۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ میں بھی 18 فائدے بتا دیتا ہوں آج، بھائی صاحب توجہ چاہتا ہوں، سمجھ میں یہ بات ہے؟ 18 فائدے ہماری بچیاں اگر مسلمان لڑکے سے شادی کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ اسے کتنے 18 فائدے ملیں گے۔ 18 بولنے کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا کہ پھر بھی دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، آپ کو ایمانداری سے ہاتھ دھونا نہیں ہوگا۔ آپ مسلمان لڑکے سے شادی کریں گے تا حیات ایمان کے سائے میں رہیں گے۔ بہت بڑا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ، بہت بڑا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اور تم کسی شرابی کی شوہر نہیں بنو گی، اور شرابی شوہر شراب پی کر تم پر ستم نہیں کرے گا۔ نہیں نہ کر رہی نا، کروڑوں میں ایک دو ہے اتنا، سمجھ میں یہ بات ہے۔ اس وقت تو زبردست فائدہ، میری آپا، میری بچی، میری بہن، تو مسلمان لڑکے سے شادی کرے گی، تجھے اتنا زبردست فائدہ ہے۔ یہ 18 سے الگ کر کے میری طرف سے ایک جوڑ رہا ہوں، تو اٹھو کا تو اٹھتا، بیٹھو کا تو بیٹھتا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں،
میاں بیوی بیٹھے تھے, کہتے بیوی یہاں بیٹھی تھی, شوہر وہاں بیٹھا تھا, جی ذرا انہیں اٹھ کر آیا, کیا جاؤ غصہ کرے, بلا کو کیا جی جاؤ کرے مجھے سب, کئی کو بلا سو تمہیں, نہیں میری انگلی میں پاور ہے کیا دیکھی سو, میری انگلی میں پاور ہے کیا دیکھی سو. دوسرا فائدہ, تیسرا فائدہ, دوسروں کی طرح شوہر کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں نیاگ نہیں کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے نیاگ, میں اس وقت بول نہیں سکتا, آپ سمجھ سکتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. چوتھا فائدہ, شوہر خراب ہونے کے باوجود آپ آسانی سے طلاق لے کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہیں. آپ کو مٹی کے تیل یا گیس سلنڈر سے جلا کر ہلاک نہیں کیا جائے گا. طلاق کا آپشن دو طرف والوں کے لیے بھی سہولت ہے, اور ہماری قوم کی عصری تعلیم یافتہ بچیوں کے ذہن میں طلاق کو پیش کر کے یہ بٹھایا جاتا ہے کہ جب چاہے تمہارا شوہر تم کو چھوڑ سکتا ہے. نہیں بچی, نکاح ایک مضبوط بندھن کا نام ہے. غیر مسلموں میں 7 بندھن کا نام دیتے ہیں, لیکن اسلام ہمیشہ کا خطاب دیتا ہے. کسی کو پوچھو 7 کے بعد کیا, گتلا رہی کتاؤ نا, 7 جنم ایک ساتھ, بولتے نہیں بولتے ہے, نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر, 7 جنم ایک ساتھ, بولتے نہیں بولتے. 8ویں جنم سوال کرو, لیکن ہمارے پاس 7 جنم نہیں ہے, لیکن ہمیشہ 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 ساتھ رہیں گے. دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. طلاق کون دیتے ہیں؟ لاکھ میں 10-12 دیتے ہیں. اتر کتنے؟ لاکھ میں 10-12 دیتے ہیں. ہر پازیٹیو کے لیے نگیٹیو ہونا نہیں, مثبت کے لیے منفی ہونا نہیں. کہیں کہیں طلاق نہیں دینا بول کر بولے تو ان گھگواں کو بولنا تمہیں لیتی سو کارامی زندگی میں بیچو نو کو. کار خراب ہوگی تو بیچتے نہیں بیچتے, 2 ویلر خراب ہوگی تو بیچتے نہیں بیچتے, چھوڑ ڈالتے نہیں. نکو بھی یہ گاڑی ساتھ نہیں دے رہی ہے, جو گاڑی ساتھ نہیں دیتی اس گاڑی کو رکھ کر سنبھالنا اچھی بات نہیں ہے. ویسے ہی زندگی میں میاں بیوی کی زندگی بھی ایک سفر ہے اور ایک گاڑی ہے, ساتھ دیتے ہیں, نبھاتے جاؤ نبھاتے جاؤ نبھاتے جاؤ نبھاتے جاؤ. اگر ساتھ نہیں دے رہی ہے یہ گاڑی یا وہ گاڑی خراب ہوتی ہے تو پھر سیل بھی کر ڈالو. اسی سیل کا نام ہوتا ہے طلاق. ایسی ایسی باتیں کسی نے بھیجی ہیں, بہت اچھی باتیں ہیں. میں سر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کھول کر بیان کرنا اس وقت موقع بھی نہیں ہے, مناسب بھی نہیں ہے, وقت کا بھی تقاضا ہے. جو شوہر آپ سے محبت کرتا ہے وہ پاکیزہ ہوگا. اسلام میں یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی کی محبت میں خیانت نہ کرو. اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو پھر دوسرا بھی حصہ حلال ہی کا ہوگا. جس مذہب میں دوسرا راستہ نہیں, اس مذہب کا دوسرا راستہ حرام ہی ہوتا ہے. سمجھے؟ ہمارے نزدیک دوسرا راستہ ہے. اسلام کہتا ہے پاپ کرنے سے بہتر ہے نکاح کرو, پاپ کرنے سے بہتر ہے نکاح کرو, زنا کرنے سے بہتر ہے نکاح کرو, جھوٹ بولنے سے بہتر ہے نکاح کرو. جن دھرموں میں دوسرا راستہ نہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں, کیا تمہارے دھرم کے مرد ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے؟ ہوٹل کا کھاتے نہیں؟ اسلام تمہارا شوہر پاکیزہ رکھتا ہے. ساتواں فائدہ یہ ہے, مسلمان بچیاں جب مسلمان لڑکے سے شادی کریں گی
ان کو جانوروں کا موتر پینا نہیں پڑے گا. کیا کیا سوچ کر بنائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، کیونکہ ابھی آتے ہوئے راستے میں ایک مولانا نے مجھے بھیجا، کہا کہ مولانا یہ بیان کریں آپ. الحمدللہ آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ، اور بھی وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بچیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو. اپنی عزت، جب تم پردے میں رہتی ہے نا، زمانہ تمہاری عزت کرتا ہے. اب آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، خان صاحب ایک فیسٹ کہیں گئے. خان صاحب کون؟ خان صاحب ارے شاہ رخ خان صاحب ایک جگہ گئے، تو پھر وہ شاہ رخ خان بولے تو لڑکے بھی مرتے لڑکیاں بھی مرتے ہیں. اب ان کو جا کر سب مسافے کر رہے ہیں، معانقے کر رہے ہیں، لپٹا لپٹی ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نا. اب میں وہ سب بول کر تمہارا دماغ کیوں خراب کروں؟ چل رہا ہے نہیں. اسے آزادی بولتے کیا صاحب؟ اسے بربادی بولتے، آزادی نہیں بولتے. آزادی نہیں بولتے، آزادی نہیں بولتے. اسے سب جا رہے ہیں، ان سے مسافہ اور معانقہ کر رہے ہیں، یعنی گلے مل رہے ہیں، بوسہ بیسی دے رہے ہیں. وہ شاید کوئی عام پروگرام تھا جس میں مسلمان بچیوں کو بھی کچھ حصہ لینا تھا، لیکن ایک بچی، اور ادھر سے بھی شاہ رخ خان پر مر رہے ہیں تو ادھر سے شاہ رخ خان بھی مر رہے ہیں. اسی لیے تو ہیرو ہے نا وہ. ادھر سے کوئی آتا، یہ بھی موقع دے رہے ہیں، یہ خود جا کر موقع پا رہے ہیں. لیکن ایک بچی برقعے کے ساتھ رہتی ہے، جناب قریب تک بھی نہیں گئے، سلام کر کے رستہ کاٹتے ہیں. کیونکہ پردہ ایک ایسی چیز ہے، سامنے والا کتنا ہی بڑا ہیرو کیوں نہ ہو، رشتہ جائز نہیں تو قریب آنے نہیں دیتا. پردہ ایک ایسی چیز ہے، پردہ ایک ایسی چیز ہے، خدا کی قسم اگر رشتہ جائز نہیں تو قریب تک آنے نہیں دیتا. اس کا استعمال کرو میری مائیں اور بہنیں. حسن تمہارا حسن نہیں، تمہارا پردہ تمہارا حسن ہے، تمہاری عزت تمہارا حسن ہے، تمہاری آبرو تمہارا حسن ہے. اور یہ زعفران پر بات یاد آ گئی ہے، اکثر جو کالے کلوٹے ہوتے ہیں وہ بچیاں اتنی بہکتی نہیں جتنا گورے گمٹے بچیاں بہکتی ہیں. اپنی جوانی پر اور اپنے حسن پر بڑا ناز ہے. یہ حسن بھی تمہاری امانت ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے. جیسے کل قیامت میں تمہارے نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا، روزے اور تلاوت کے بارے میں سوال ہوگا، حلال اور حرام کھانے پینے کے بارے میں سوال ہوگا، اخلاق تمیز کے بارے میں سوال ہوگا. مسلمانوں، میرے بھائیوں، کان کھول کر سنو، اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری پردہ نشین بہنیں کان کھول کر سنو کہ تمہارے لیے ایکسٹرا سوال بھی ہوگا. اللہ پوچھیں گے، میری بندی میں نے تجھے حسن عطا کیا تھا، اس کی دنیا میں تو نے کتنی حفاظت کی؟ رپورٹ پیش کر. میں نے تجھے حسن عطا کیا تھا اور تجھے جوانی بھی دی تھی، اور تو نے اپنی اس حسن کی کتنی حفاظت کی ہے. سیکنڈ سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا وہاں پر، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا. حفاظت کی رپورٹ پیش کر. اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کر رہے کیا میرے بھائیوں؟ تم باپ ہو، تم بھائی ہو، تم ماموں ہو، تم چاچا ہو، انکل ہو، تمہارے گھر کی بچیوں پر تمہاری نظر نہیں تو پھر کیسے مرد ہو؟ تم کیسے مرد ہو؟ تمہاری جوان بچی پر تمہاری نظر نہیں، تمہاری جہان پر تمہاری نظر نہیں. جن کر چھوڑنا تھا تو پھر جنے کیوں؟ تم انسان ہو، انسان. معافی چاہتا ہوں، ایسے حضرات باہر ہی نہیں اندر بھی بیٹھے ہوں گے جن کے اوپر غفلتوں کی چادریں پڑی ہوئی ہیں. جب حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر جنے کیوں؟